دنیا بھر میں بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں اور ہر دور میں مسلمانوں کا یہ انداز رہا کہ وہ ان مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ اب کون کس طرح حاضری دیتا ہے، کب حاضری دیتا ہے، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے۔ یہ کنیکٹ کی بات ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ مشکل پڑنے پر، پریشانی آنے پر ہی یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور کچھ کا لائف سٹائل ہوتا ہے کہ وہ مسلسل ریگولر جیسے ہر جمعرات کو لازمی مزارات پر آتے ہیں اور اپنے انداز سے عبادت کرتے ہیں۔ کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بھی مزار شریف پر آپ حاضر ہونے لگیں، پہلے علم حاصل کر لیں کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کی لائف ہسٹری کیا ہے، اور جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک زبردست ہسٹری آپ کے سامنے آتی ہے۔ کہیں تحصیل علم دین ہے، کہیں فروغ اسلام کا جذبہ ہے، کہیں ہجرت کی داستان ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے آج ہم کلر کہار میں یہاں موجود ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتوں کے یہ مزار مبارک ہیں، جن میں حضرت یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور حضرت اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور ہمیں ارشاد فرمائیے کہ آج کے اس جدید دور میں خاص طور پہ جو یوتھ ہے ان کے اندر جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے مزارات میں حاضری کے حوالے سے، آپ اسے کیسے کلیریفائی کریں گے؟ اور ہمیں یہ سکھائیے کہ جب بھی ہم کسی مزار شریف پر حاضری کے لیے جائیں، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے اور ہم کس انداز سے حاضری دیں؟ ماشاء اللہ۔ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری جو ہے مزارات پر، یہ ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ کوئی آج کل کا طریقہ نہیں ہے، تو زمانے سے چلا رہا ہے۔ یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال احد شریف کے جو شہداء ہیں ان کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزار شریف مدینہ شریف میں، سارے عاشقان رسول اس کے لیے تڑپتے ہیں کہ حاضری ملے ہم کو۔ کون ایسا آپ کو ملے گا کہ جو ان کی بارگاہ میں حاضری کا طلبگار نہ ہو، خواہش مند نہ ہو؟ اسی طرح بغداد شریف میں غوث پاک کے روزے پر بھی جانے کے لیے تڑپتے ہیں، کربلا معلی کی حاضری کے لیے بھی ترستے ہیں۔ جہاں جہاں بزرگان دین ہیں تو وہاں لوگ جانے کے لیے، حاضری کے لیے ترستے ہیں۔ ابھی اپنی اپنی تقسیم ہے، بعض تڑپتے ہیں، بعض نارمل ہوتے ہیں، نہیں مطلب غفلت نہیں دل کرتا، سستی کرتے ہیں، بعض مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ کہ اپنا اپنا نصیب ہے، اللہ پاک ہمارے نصیب اچھے کرے، اور اس کا کرم ہے کہ ہم مطلب پہلی کیٹیگری والے ہیں کہ ہمیں مطلب خواہش ہے کہ ہم حاضری دیں۔ یہ ذرا فرسٹ ہے کہ ایک نیکی پر اگرچہ ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم جب چاہے مدینہ شریف میں حاضری دے دیں، ہے نا۔ ایک بھاری تعداد یہ کہ ایک بار بھی بیچارے حاضری نہیں دے پائے، لیکن خواہش ہے۔ تو یہ خواہش ہونا بھی ایک ظاہر کہ گڈ سائن، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی علامت ہے۔ اور بعض یہ کہ پیسے ہیں لیکن وہ حج فرض بھی ادا نہیں کرتے، تو یہ بہرحال غلط اور خطا کر رہے ہیں۔ ان کو فوراً حج، جن پر فرض ہے ان کو فوراً کرنا چاہیے حج بلا تاخیر، جبکہ اسباب موجود ہوں، ٹائم بھی آ گیا ہے، کوئی اور رکاوٹ بھی نہیں ہے، جانا ممکن ہے، تو بالکل ان کو نکل جانا چاہیے، حج کر لینا چاہیے۔ آئندہ سال کریں گے، یہ بھی لوگ جنہیں کہ حالانکہ ابھی تھوڑی مصروفیت ہے وغیرہ، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آئندہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بلکہ آئندہ پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو آئندہ سال کا کیا بھروسہ؟ تو نیکی ویسے بھی حدیث پاک میں کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ حاضری ایک سعادت ہے۔ پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے، خود فرماتے کہ پہلے میں منع کرتا تھا قبروں کی حاضری کا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ حاضری دو۔ اس کے قبروں کی حاضری سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں وغیرہ، اس طرح یہ حدیث پاک کے مطلب خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فوائد ہیں قبرستان کی حاضری کے۔ تو اب قبرستان کی حاضری مفید، اجازت، تو اگر کوئی قبر کہیں جدا بنی ہوئی ہے تو اس کی حاضری میں پھر کیا حرج؟ تو بہرحال لے کے مزارات پر جانا کوئی بھی مطلب یعنی کہ منع کرنے کے لیے
کہ دلیل نہیں لا سکتا کہ مزار شریف پر ایک مسلمان کی قبر کہیں بھی بنی ہو تو وہاں جانا منع، یہاں جانا منع، یہاں اجازت، وہاں اجازت. تو یہ تقسیم جب شریعت نے نہیں کی تو بندہ کون ہے جو تقسیم کرے؟ اس لیے مطلب حاضری دینی چاہیے. اور جب بھی حاضری دیں تو اس کے آداب بھی ہے کہ قدموں کی طرف سے حاضری دی جائے. جہاں مزار شریف میں قدم ہے تو قدم سے اس کو پائنتی بھی بولتے ہیں، اور ادب سے بزرگوں کے قدمین شریفین بھی بولتے ہیں. تو وہاں سے حاضری دے اور یوں سامنے سے آئے، پیٹھ پیچھے سے نہیں، سامنے سے آئے، قدموں سے یوں چلتا ہوا قدموں کے پاس، اور چہرے کی طرف رخ کر کے. قبلہ پیٹھ کو ہو جائے، پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی کیونکہ میت کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو بزرگوں کا چہرہ بھی قبلے کی طرف. تو اب سلام عرض کرے، السلام علیکم یا سیدی، یا حضرت لکھا ہے بزرگوں کے مزار پر اس طرح سلام عرض کرے. پھر یہ کہ چار ہاتھ دور رہنا یہ ادب ہے، یعنی تقریباً 2 میٹر یعنی دور رہے، اور وہیں سے مطلب سلام عرض کرے، دعا کرے، کچھ پڑھے، مثلا سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھیں، یا دیگر قرآنی صورتیں پڑھیں، اللہ توفیق دے، یاسین شریف پڑھیں، تبارک شریف پڑھیں، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، بھلے بیٹھ کر پڑھیں اطمینان سے، اور پڑھ کر پھر رسالہ صاحب بارگاہ رسالت میں بھی نظر کریں، اور سبھی کو جو دنیا سے پردہ فرمائے ان کو، زندوں کو بھی، اور صاحب مزار کو بھی جن کا مزار شریف ہے ان کو بھی ایصال ثواب کرے. یعنی کہ یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے خامی بھرے عمل کے مطابق نہیں، اپنے کامل کرم کے مطابق، اپنی رحمت کے شایان شان اس کا ثواب مجھے عطا فرما. اور یہ ثواب پیارے آقا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اب تمام انبیاء کرام اور اس طرح صحابہ کرام یہ کہتے ہیں، پھر بزرگ کا نام لیں، مثلا حضور غوث اعظم کے مزار پر جہاں حاضر ہیں تو ان کو بھی ثواب اس کا عطا فرما. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ الفاظ میں نے کہے، الفاظ ضروری نہیں ہے اس طرح کے، جو بھی جن الفاظ میں بھی آپ کہیں کہ یہ ثواب ان کو یا اللہ پاک عطا فرما، یا ان کو یہ ثواب پہنچے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجیح جلد 2 میں لکھتے ہیں، تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ زیارت قبور، قبروں کی زیارت سنت ہے، کیونکہ اس سے زائر یعنی زیارت کرنے والے کو، قبروں پر حاضری دینے والے کو اپنی موت یاد آتی ہے، جس سے دل میں نرمی پیدا ہو کر آخرت کی طرف توجہ اور دنیا سے بے توجہی حاصل ہوتی ہے. زیارت قبور میں زائر یعنی زیارت کرنے والا، حاضری دینے والا، اس کو بھی فائدے ہیں، اور میت کو بھی، زائر کو ثواب آخرت کی یاد، دنیا سے بے رغبتی، زائر کو ثواب آخرت کی یاد، دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے، اور میت کو زائر سے انس، ایک محبت اور کمپنی، ایک لطف آتا ہے، ساتھ ملتا ہے، انس، اور انس کے اور اس کے ایصال ثواب سے نفع حاصل ہوتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک قبولیت دعا کے لیے مجرب تریاق ہے. یعنی حضرت موسیٰ، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کے مزار شریف پر
حاضر ہو کر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، یعنی یہ بہت قبول ہوتی ہے. وہاں مجرب تریاق، مجرب ایک طرح کے تجربے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ میرا تجربہ ہے، تجربہ کیا ہوا ہے. ایک مجرب کے معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، مطلب اس میں تاکید کے لیے مجرب نسخہ جو بولتے ہیں نا، تو یوں مطلب ہے کہ وہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، سمجھ لو. اور امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے ان سے بعد وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. یہ احیاء العلوم میں لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند سوالات